اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں فردوس علی ہمارے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی تاریخ ساز سیرت پر گفتگو کریں گے۔ یہ تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہیں جو خداوند عالم کی طرف سے عطا ہوئی ہیں۔ یہ وہ رحمت ہے جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ جس گھر کو اللہ پسند فرماتا ہے اس نعمت سے انہیں ہی سرفراز کرتا ہے۔ بیٹی ماں کے دل کا سکون، باپ کی عزت و طاقت ہے، بھائیوں کا غرور ہے، مگر تاریخ میں ایک بیٹی ایسی بھی ہے جو بابا کے لیے باعث زینت، والدہ کے لیے باعث عصمت ہے۔ زینب بنت امیر المومنین، جو رفتار میں، گفتار میں، سیرت و کردار میں، اخلاق میں شبیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو لہجے میں علی ہیں، صبر میں حسین ہیں، شجاعت میں مثل عباس ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہر خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ کی ہمت، آپ کا صبر اور ایمان کی بلندی نے آپ کو ایک ایسی شخصیت بنایا جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ جناب زینب کا ایک لقب عابدہ بھی ہے، جس کے معنی کثرت سے عبادت کرنے والی ہے۔ حضرت زینب نے اپنی تمام عمر اللہ کی عبادتوں میں گزاری۔ عبادت تو خاندان اہل بیت کی زینت ہے۔ جناب زینب عبادت میں اپنی والدہ کی طرح تھیں، رات بھر تلاوت کلام پاک میں بسر کرتی۔ آپ نے ہمیشہ تہجد گزاری کی۔ روز عاشوراء جب حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آخری وداع کے لیے آئے، اس وقت آپ نے اپنی بہن زینب سے فرمایا، اے بہن زینب، نماز شب پڑھتے وقت مجھے یاد رکھنا۔ یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، 11 محرم کی رات میں نے پھوپھی زینب کو عبادت خدا میں مشغول پایا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا عبادت میں اس قدر مصروف رہتی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سفر شام میں مصائب، اذیتوں اور زحمتوں کے باوجود آپ نے کبھی بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں چند سفر کیے۔ پہلا سفر اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے کوفہ کی جانب تھا۔ آپ کوفے میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ داخل ہوئیں۔ دوسرا سفر امام حسن کے ساتھ کوفے سے مدینے کی طرف کیا۔ تیسرا بھائی حسین کے ساتھ مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا کی سمت کیا۔ پھر اسیر ہو کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا سفر طے کیا۔ چھٹا سفر قید سے چھٹ کر شام سے کربلا کا کیا، پھر کربلا سے مدینے روانہ ہوئی۔ آپ نے زندگی کا آخری سفر 60 سال کی عمر میں مدینے سے شام کی جانب کیا۔ اس سفر میں ہی 15 رجب سن 62 ہجری کو آپ نے وفات پائی اور اس دار فانی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر اپنے آباء اجداد سے جا ملی۔ جناب زینب کا امیر المومنین کے ساتھ کوفے کا سفر ہو، یا امام حسین کے ساتھ کربلا کا سفر ہو، یا اسیری کے عالم میں امام سجاد کے ساتھ کوفے اور شام کا سفر ہو، ہر سفر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اسلامی ویلیوز کو زندگی عطا کی اور یہ ثابت کیا کہ زینب سلام اللہ علیہا شریک امامت ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا کی فصاحت اور بلاغت پر اگر بات کریں تو آپ کا اہل کوفہ کو دیا گیا خطبہ جو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں دیا، اس خطبے کو تمام اہل کوفہ نے سنا، جس نے کوفے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ جس نے بھی آپ کا خطبہ سنا، چاہے مرد ہو یا عورت، سب نے گریہ کیا اور اس طرح گریہ ازاری کیا جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پکڑتی ہے۔ آپ نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عظیم صبر کا مظاہرہ کیا۔ کربلا سے لے کر شام تک کا سفر بہت مشکل تھا۔ روز عاشوراء بھائی سے جدا ہونا، راہ کوفہ اور شام میں دربار یزید میں کس طرح کی مصیبت آپ پر گزری، یہ بیان کر پانا ناممکن ہے۔ آپ کی مصیبتوں مصائب کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ یہ تو صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام جیسی شجاع اور بہادر کی شیر دل بیٹی تھی جس نے تمام ظلم و ستم کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، کسی بھی مقام پر صبر کا دامن نہ چھوڑا، ہر حال میں رضائے الہی پہ راضی رہیں اور شکر کے سجدے ادا کیے۔ جناب زینب کو اپنی عمر کے ہر پہلو میں ایک تازہ غم ملا۔ بچپن سے لے کر وفات تک مصیبتوں اور مصائب اٹھاتے ہوئے گزرے۔
तिफली में नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया सर से उठा। कुछ ही वक्त बाद माँ के बिछड़ने का दाग कल्ब पर उठाया। 25 साल तक अपने बाबा अली इब्ने अबी तालिब को खिलाफत के हक़ से महरूम देखा। माँ के बिछड़ने का गम अभी ताज़ा था कि अपने बाबा अली अलैहिस्सलाम की शहादत का कारी ज़ख्म दिल पर जा लगा। फिर भाई हसन के ज़ेरे साया रहीं। बाबा की शहादत के 10 साल बाद भाई हसन के क़ल्ब के टुकड़ों को तश्त में गिरते देखा। भाई की शहादत का दाग, फिर मक्के से मदीने की हिजरत और फिर वहाँ से करबला का सफ़र। एक दिन में भरे घर को उजड़ते हुए अपनी आँखों के सामने देखा। खुदा किसी बहन को ये दिन न दिखाए जो जनाबे ज़ैनब ने देखे। सोचने वाली बात है, किसी बहन का एक भाई उससे जुदा हो जाए। बहन ज़िंदगी भर उसके गम में मुब्तला रहती है। ज़रा सोचें, जिसके 18 अज़ीज़ हों और सब के सब एक ही दिन में उससे जुदा हो जाएं। किस तरह एक बहन ने अपने 18 अज़ीज़ों को कत्ल होते हुए देखा। उस बहन के दिल की क्या कैफियत होगी। तमाम अक़रबा करबला में शहीद हो गए। फ़कत बीमार भतीजे के कोई वारिस ना रहा। इतनी मुसीबत, इतना बड़ा सदमा सिवाय ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम के क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है। मुसीबतें, सदमे, मसाइब यहीं पर तमाम ना हुए। महज 70 कदम के फासले पर एक बहन ने अपने भाई का खुश्क गला कटते हुए देखा। बाद शहादत इमाम हुसैन सितमगारों ने ख़ेमों में आग लगाई, चादरें छीनी। उस बीबी की चादर छीनी जिसको कभी सूरज ने खुले सर न देखा। फिर भी सब्र व ज़ब्त का दामन नहीं छोड़ा और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा किया। हम जैसे लोग इन तमाम मसाइब पर जब गौर व फिक्र करते हैं तो हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन आपने जो सब्र दिखाया, तारीख़ की किसी भी ख़ातिन ने ऐसा सब्र ना किया होगा जो आपने किया। यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक हदीस याद आती है। आपने इरशाद फरमाया, मोमिन मसाइब के सामने पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत है। ये तमाम आलम इंसानियत के लिए एक दर्स है। मुसीबतों, परेशानियों में हमेशा सब्र से काम लें। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। नाज़रीन, ये था जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।